انشاءاللہ سورۃ القلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحیم۔ انا بلوناہم کما بلونا اصحاب الجنة اذ اقسموا لیصرمنها مصبحین ولا يستثنون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وغدوا على حرد قادرين فلما رأوها قالوا إنا لضالون بل نحن محرومون قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم آمین یا رب العالمین۔ حضرات پچھلی نشست میں ہم نے یہ آیات شروع کر دی تھیں کہ انا بلوناہم، ہم نے انہیں اسی طرح آزمایا، کما بلونا اصحاب الجنہ، جیسے ایک باغ والوں کو آزمایا۔ اور یہ جو تشبیہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان کی ہے کہ انا بلوناہم کما، جیسا کہ ہم نے، تو علماء نے کہا کہ تشبیہ میں مشبہ بھی جو ہے وہ ما قبل ہونا چاہیے، یعنی کس طرح آزمایا۔ تو بعض علماء نے کہا کہ پیچھے جو ولید ابن مغیرہ کا ذکر تھا اور اس میں اس کی یہ صفت بیان کی گئی تھی کہ ان کان ذا مال و بنی، یہ سب اس وجہ سے ہے، اس کے برے اخلاق بھی اس لیے ہیں، اور آپ بھی کہا نہ مانیے اس کا اس وجہ سے کہ وہ مال اور بیٹوں والا ہے، اور جھٹلاتا بھی اللہ کی آیات کو اس لیے ہے کہ وہ مال اور بیٹوں والا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے گویا اس کی آزمائش کی تھی مال اور بیٹوں کے ذریعے، نعمتوں کے ذریعے، تو وہ اس آزمائش میں پورا نہیں اترا۔ تو اللہ فرما رہے ہیں اسی طریقے پر ہم نے باغ والوں کو بھی نعمتیں دے کر، پھل دے کر آزمایا تھا، اور وہ بھی اس آزمائش میں پورا نہ اترے۔ تو گویا ما قبل بھی نعمتوں کا ذکر تھا، ان کان ذا مال و بنین، اور ان آیات میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمتوں ہی کا ذکر ہے کہ جس کے ذریعے اللہ نے اپنے بندوں کو آزمایا۔ اور یہ بات بھی پہلے ذکر کی جا چکی ہے کہ اکثر مفسرین کا قول یہ ہے کہ یہ جو اصحاب الجنہ ہیں یہ یمن میں تھے، اور ان کا باپ جو تھا وہ نیک تھا، اور وہ 3 حصے کیا کرتا تھا، ایک حصہ جو ہے وہ فقراء کو دے دیا کرتا تھا، اور بعد میں جب یہ بیٹے آ گئے تو انہوں نے کہا کہ ہمارا باپ غلطی پر تھا، لہذا ہم ایسی غلطی نہیں کریں گے، صبح سویرے پھل کاٹ لیں گے مسکینوں کے حاضر ہونے سے پہلے۔ اس لیے بعض روایات بھی علماء نے نقل کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ پھل کو رات کے وقت یا بالکل منہ اندھیرے کاٹا جائے، اور اس کی وجہ یہی بیان کی ہے کہ فقراء اور مساکین بھی حاضر ہو سکیں۔ تو فرمایا کہ انا بلوناہم، یہ ہم آیت پڑھ چکے، ولا یستثنون، یہاں ہم نے اختتام کیا تھا پچھلی نشست کا۔ اور دیکھیں استثناء کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ استثناء قائم کرنا۔ بعض علماء نے کہا کہ یہاں استثناء سے مراد یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہم اپنا باغ کاٹ لیں گے، اور یہ استثناء نہیں کیا کہ فقیروں کو بھی دیں گے، یعنی گویا بغیر استثناء کے ان کا خیال یہ تھا کہ سب خود لے لیں گے۔ تو ولا یستثنون ای ولا یستثنون
الفقراء، انہوں نے فقراء کا استثناء نہیں کیا۔ دوسری رائے، اور یہ رائے بھی سلف سے ثابت ہے، دوسری رائے یہ ہے جو زیادہ مشہور ہے اور اکثر علماء کا قول ہے کہ استثناء سے مراد انشاءاللہ کہنا ہے، یعنی ولا یستثنون، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اگر اللہ نے چاہا، کیونکہ پیچھے کیا آیا تھا، قسمیہ بیان ہے کہ نہیں، اذ اقسموا لیصرمنها مصبحین، قسمیں کھا کر کہا کہ ہم اس باغ کو صبح سویرے کاٹ لیں گے، تو اب ساتھ یہ کہنا چاہیے نا کہ انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا۔ تو ولا تقولن لشیء انی فاعل ذلک غدا الا ان یشاء اللہ، تو ولا یستثنون میں ایک رائے یہ بھی ہے، واللہ اعلم۔ فطاف علیہا طائف من ربک، تو پھر گیا ان پر ایک پھرنے والا ان کے رب کی طرف سے۔ دیکھیے جو لفظ طائف ہے، علماء لغت یہ کہتے ہیں کہ طائف کہتے ہی اس کو ہے جو رات کو آئے، اور جو دن میں آئے اسے طائف نہیں کہا جاتا، اور اس کی وجہ یہ بیان کی کہ جیسے جاہلی شعراء تھے، وہ بھی اگر محبوب کا خیال رات کو آئے تو اسے طائف کہتے ہیں، یعنی اگر رات کو انسان سو رہا ہے یا جاگ رہا ہے اور خواب میں اسے محبوب کا خیال آتا ہے یا جاگتے ہوئے اسے محبوب کا خیال آتا ہے تو اسے وہ طائف کہتے ہیں، اور اگر دن میں آئے تو اسے وہ خیال کہتے ہیں۔ یعنی آپ کہیں گے، مطلب یہ صرف اصطلاحات کا فرق ہے، یعنی اس وقت اگر آپ کہیں گے مجھے اپنے محبوب کا خیال آ رہا ہے، اور اگر رات کو آپ کہیں گے تو پھر کیا لفظ استعمال کریں گے؟ طائف کا لفظ استعمال کریں گے۔ بعض علماء نے اس رائے کا انکار کیا استناداً الی آیت من القرآن، قرآن کی ایک آیت سے استشہاد کرتے ہوئے۔ وہ کیا آیت ہے؟ ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون، کہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے تقوی اختیار کیا، اگر شیطان کی طرف سے کوئی طائف آئے، تو وہاں طائف سے کیا مراد ہے؟ وسوسہ مراد ہے، وہ دن میں بھی آ سکتا ہے، رات کو بھی آ سکتا ہے۔ تو بہرحال یہ دلیل اتنی قوی نہیں ہے، کیونکہ وہاں جب طائفن کے ساتھ ایک قید لگا دیے نا، وہ قید کیا ہے؟ من الشیطان، تو وہاں طائف کا ایک مجازی معنی خود بخود طے ہو گیا۔ یہاں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ طائف من ربک، آپ کے رب کی طرف سے ایک آفت جو رات کو آیا کرتی ہے وہ آ گئی، یہ مراد ہے۔ اور طائفن کے اندر جو تنکیر ہے، تنکیر سے مراد یہ کہ اس کا نکرہ ہونا وہ اس کی تعظیم کے لیے، یعنی راتوں رات ایک بہت بڑی آفت آ گئی، کس پر؟ اس باغ پر۔ فطاف علیہا طائف من ربک وہم نائمون، اس حال میں کہ وہ سو رہے تھے۔ اب آپ کہیں گے کہ اگر طائف رات ہی کو آتا ہے تو پھر وہم نائمون کا کیا مطلب ہوا؟ ہاں بالکل واضح، اس لیے کہ وہم نائمون میں بتایا گیا کہ وہ رات کو سو رہے تھے، کیونکہ انسان رات کو جاگ بھی رہا ہوتا ہے۔ مطلب یہ میں ان اہل لغت کی دلیل بتا رہا ہوں جو یہاں سے کہیں گے کہ طائف جو ہے وہ دن میں بھی آتا ہے رات کو بھی، اگر صرف رات کو آتا ہے تو وہم نائمون جو ہے وہ ایک اضافی قید ہو جائے گی، تو ہم کہیں گے اضافی قید نہیں ہوگی، بلکہ رات میں انسان سو بھی سکتا ہے، جاگ بھی سکتا ہے۔ تو غائب درجے کی غفلت کی طرف اشارہ ہے کہ بالکل کانوں کان خبر نہ ہوئی انہیں، کیونکہ وہ سو رہے تھے اور ایک پھرنے والا ان پر پھر گیا۔ فطاف علیہا طائف من ربک وہم نائمون۔ دیکھیے ایک روایت ہے مسند احمد کی، روایت سنداً ضعیف ہے لیکن علماء نے نقل کی، اور اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تلاوت کی ہے۔ وہ حدیث کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان العبد لیذنب ذنبا، آدمی کوئی گناہ کرتا ہے، فیحرم رزقا، تو کچھ رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے، کان قد ہیئ لہ، جو اس کے لیے تیار تھا بالکل، یعنی اس گناہ کی وجہ سے وہ رزق جو اس کے لیے اللہ تیار کر چکا تھا محروم کر دیا جاتا ہے۔ اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی آیت کی تلاوت کی، فطاف علیہا طائف من ربک وہم نائمون۔ تو اس سے کیا معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا استدلال کیا کیا اس سے کہ دیکھو انہوں نے گناہ کیا تھا، وہ گناہ کیا تھا؟ یہاں ابھی تک کیا گناہ کیا انہوں نے، یعنی گویا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ یہاں تک پہنچتے پہنچتے وہ گناہ کر چکے ہیں۔ وہ گناہ کیا ہے؟ انشاءاللہ کہنا اگر نسیانن ہے تو وہ گناہ تو نہیں ہے، یعنی بھول جاتا ہے انسان، ہاں ضرور کاٹیں گے۔ اور لا یستثنون میں گناہ اس صورت میں بنے گا اگر عمدن نہیں کہا، ٹھیک ہے، لیکن کیا یہاں عمدن کہنے کی کوئی دلیل ہے؟ ہاں، ولا یستثنون میں اگر ان کا ارادہ، پہلی تفسیر جو ہم نے کی تھی وہ ارادہ یہ تھا کہ ہم نے کسی صورت فقراء کو نہیں دینا، تو اب تک وہ گناہ کر چکے ہیں،
چاہے اس کا ظہور خارجی ابھی نہیں ہوا۔ یہاں سے پھر علماء نے ایک اور استدلال کیا، وہ کیا ہے؟ وہ امام قرطبی علیہ الرحمہ نے جیسے کیا، فرماتے ہیں کہ گناہ کی نیت اور عزم پر بھی پکڑ ہو جاتی ہے۔ آپ کہیں گے کہ بھئی چلو باغ بعد میں تباہ ہوتا ہے، ابھی تو صرف ارادہ ہی تھا نا، ابھی تو انہوں نے ارادہ کیا تھا، ابھی تو عزم کیا تھا، قصد تھا ان کا، تو اللہ تعالیٰ نے اسی قصد پر پکڑ کر لی۔ حالانکہ ہمیں یہ بتایا گیا کہ قصد پر پکڑ نہیں ہوتی جب تک انسان وہ گناہ یا وہ فعل کر نہ لے۔ تو پھر یہاں وہ فرماتے ہیں کہ بھئی قصد اور عزم ایک درجے پہ نہیں ہے، بلکہ قصد اور عزم کا ایک درجہ وہ ہے جس پر پکڑ ہو جاتی ہے اور گناہ بھی لازم آ جاتا ہے۔ تو پھر وہاں انہوں نے تقسیم کی، جیسے آپ کہتے ہیں ایک حاجس ہوتا ہے، دل میں ایک ہلکا سا خیال سا آیا، وہ حاجس ہے، وہ ذرا تھوڑا زیادہ ہو جائے تو وہ خاطر ہے، عربی میں کہا جاتا ہے یخطر ببالی، میرے خیال میں آ رہا ہے بار بار۔ اچھا، اس پر بھی کوئی پکڑ نہیں، نہ حاجز پر کوئی پکڑ ہے نہ خاطر پر کوئی پکڑ ہے۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ وہ بن جاتا ہے حدیث النفس، وہ نفس کی گفتگو بنتا ہے، یعنی سوچنا شروع کر دیتا ہوں، اندر دہرا رہا ہوں اس بات کو، کرنا چاہیے نہیں اس پہ بھی کوئی پکڑ نہیں، اس پہ بھی کوئی پکڑ نہیں۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ وہ ہم بن جاتا ہے۔ ہم سے مراد یہ ہے کہ جیسے آپ کہیں غلبہ ظن ہو جاتا ہے، ترجیح حاصل ہو جاتی ہے کہ میں یہ کام کر لوں گا شاید، لیکن ابھی بھی یقین حاصل نہیں ہوتا۔ اس کے بعد عزم اور ارادہ ہوتا ہے۔ عزم اور ارادہ کیا ہے؟ جب 100% یقین ہو جاتا ہے یا 100% ارادہ ہو جاتا ہے کہ میں یہ کام کر گزروں گا، اس پر پکڑ ہے، چاہے وہ فعل وجود خارجی پائے یا نہ پائے، وجود میں آئے یا نہ آئے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ پھر امام قرطبی علیہ الرحمہ نے یہاں وہ حدیث نقل کی کہ اذا التقى المسلمان بسیفیہما فالقاتل والمقتول فی النار، جب دو مسلمان تلوار لے کر ایک دوسرے کے سامنے آ جائیں، قاتل و مقتول یعنی دونوں ہی ناحق ہوں، تو قاتل اور مقتول دونوں آگ میں۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ھذا القاتل فما بال المقتول، یہ تو قاتل ہے تو یہ مقتول کا کیا چکر ہے؟ مقتول تو قتل ہو گیا۔ تو آپ نے فرمایا انہ عزم علی قتل اخیہ، وہ اپنے بھائی کے قتل کا عزم کر چکا تھا، تو گویا اس عزم پر اس کی پکڑ ہو گئی کہ نہیں ہوئی؟ تو گویا وہ عزم کہ جس کے وجود خارجی میں جو شے رکاوٹ بنے، وہ اس کا اپنا نفس نہ ہو، کوئی اور شے ہو، اس پر پکڑ ہے۔ اگر اپنا نفس رکاوٹ بن جائے، بالفرض کے اندر سے اچانک خیال پیدا ہو کہ نہیں کرنا چاہیے، یہاں نہ گناہ ہوگا اسے بلکہ ثواب ہوگا۔ بات ہے، وہ آپ نے 3 لوگوں کا قصہ سنا ہوگا جو غار کے اندر بند ہو گئے۔ ان میں سے ایک صاحب کون تھے؟ جو گویا زنا کا ارادہ، قصد، عزم سب کچھ ہی کر چکے تھے، یہاں تک کہ فعل کا وجود ہونے لگا تھا، لیکن ان کی پکڑ نہیں ہوئی۔ کیوں نہیں ہوئی؟ اس لیے کہ جس بنیاد پہ وہ رک گئے وہ خود خدا کا خوف تھا۔ تو اس عورت نے کہا کہ اللہ سے ڈرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، تو وہ رک گئے اس بنیاد پہ۔ تو یہاں اگرچہ عزم بھی ہے، قصد بھی ہے، لیکن وجود خارجی سے جو شے روک رہی ہے وہ خود اندر کی شے، اندر کا تقوی ہے، اس پر پکڑ نہیں ہے۔ لیکن اگر وجود خارجی سے روکنے والی شے انسان کے خارج میں ہے، اسباب میسر نہیں آ سکے، ماحول ایسا نہیں تھا کہ انسان وہ گناہ نہیں کر سکا، تو تب بھی اس پر پکڑ ہو جائے گی۔ تو جب انہوں نے کہا اذ اقسموا لیصرمنها مصبحین ولا یستثنون، تو غائب درجے کا عزم پایا جاتا ہے، کرنا ہی کرنا ہے یہ کام، اور مسکینوں کو کچھ دینا ہی نہیں ہے، لہذا اس پر پکڑ اگر آ جائے تو کوئی بعید از قیاس بات نہیں ہے۔ نہیں سمجھ میں آ رہی ہے یہ بات؟ تو ابھی دیکھیں یہ بھی یہاں جو بحث ہے علماء نے اس آیت کے تحت بیان کی ہوئی ہے اذ اقسم، اور یہ بالکل ریلیونٹ ہے، اگرچہ بادی النظر میں شاید یہ بحث محسوس نہ ہو ادھر، لیکن جب علماء بیان کر دیتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ بالکل آیت کے اندر یہ مفہوم تو پایا جاتا ہے، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا استدلال بھی ہے، اگرچہ حدیث ضعیف ہے لیکن موضوع نہیں ہے، اور وہ استدلال میں نے آپ کو بتا دیا کہ آپ نے فرمایا ان العبد لیذنب ذنبا فیحرم رزقا کان قد ہیئ لہ، ایسے رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے گناہ کی بنیاد پر جو اس کے لیے بالکل تیار تھا۔ اور پھر آپ نے فرمایا فطاف علیہا طائف من ربک وہم نائمون، بات واضح؟ اللہ عالم۔ تو فرمایا یہاں تک بات واضح، وہم نائمون کی قید پھر کیا ہوئی؟ قید واقعی ہوئی یا قید احترازی ہوئی؟ وہم نائمون ہے تو حال، ویسے حال قید ہی ہوتا ہے، قید واقعی ہوئی نہیں، یعنی کیا یہ امر واقعہ ہے کہ وہ سو رہے تھے رات کو، یا ضروری نہیں کہ یہ امر واقعہ ہے؟ نہیں، ضروری نہیں، ہو سکتا ہے رات کو بیٹھ کے پلاننگ کرتے ہیں کیسے کاٹنا ہے، کیا کرنا ہے، نہیں، بالکل گویا اطمینان سے اب سو رہے ہیں کہ صبح جا کر انشاءاللہ باغ تیار ہے، کاٹ لیں۔ تو اب کیا ہوا؟
فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ، تو وہ باغ ہو گیا مانند جو انہوں نے ارادہ کیا تھا نا کاٹنے کا، کٹ گیا وہ. فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ کا لغوی مطلب تو یہی ہے. دیکھیں آپ دیکھیں کہ یہ جو سریم اور یسرم النہا میں علماء نے کہا جناس ہوتا ہے نا، ایک بلاغت میں جناس کہلاتے ہیں، جناس سے اشتقاق ہے، ایک ہی اشتقاق ہے نا دونوں. انہوں نے کیا کہا تھا؟ لا یسرم النہا، صرم یسرم، اور یہاں بھی اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ فاصبحت کالصریم. تو سریم کے بارے میں نا دو آراء ہیں. دیکھیں سریم کا لغوی معنی تو ہے کاٹنے کا، صرم یسرم، اس لیے صارم کس کو کہتے ہیں؟ علامہ ابن تیمیہ علیہ الرحمہ کی جو مشہور کتاب ہے شاتم رسول پر، اس کا نام کیا ہے؟ الصارم المسلول علی شاتم الرسول. تو صارم تو اس تلوار کو کہتے ہیں کہ جو قطع کر دے، کاٹ دے. تو صرم یسرم کے اندر قطع کا مفہوم ہے، کاٹنے کا مفہوم ہے. اچھا کٹنا جیسے اردو زبان میں بھی ہم کہتے ہیں نا رات کٹ گئی، رات کٹ گئی، تو رات کٹنے کا مطلب کیا؟ گزر گئی یا گزار دی. بین ہی یہی مفہوم عربی میں بھی استعمال ہوتا ہے. یعنی اگر آپ کہیں قطع لیلہ بکاء مثلا، رات اس نے کیسے گزاری؟ روتے ہوئے گزار دی. تو انصرام کس کو کہتے ہیں؟ جیسے گزر جانا. ایک معنی یہ لیا گیا ہے کہ دن کو سریم کہا جاتا ہے لغت میں، رات کو بھی سریم کہا جاتا ہے، اس لیے کہ دونوں گزر جاتی ہیں. دونوں کے اندر رات بھی ہوگی تو گزر جائے گی، چاہے کتنی ہی اندھیری کیوں نہ ہو، اور دن کتنا ہی روشن کیوں نہ ہو، اس نے بھی گزر جانا ہے، کیونکہ ثبات نہیں ہے بلکہ تغیر ہے. تو سریم کس کو کہا جاتا ہے؟ رات کو. سریم کس کو کہا جاتا ہے؟ دن کو. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ سریم سے مراد ہے اللیل الحالک، اندھیری رات. گویا وہ کیا مفہوم لے رہے ہیں ادھر سریم سے؟ کہ کوئی ایسا طوفان آیا جس میں آگ تھی اور اس کے نتیجے میں وہ باغ جل کر خاک ہو گیا، رماد کی طرح، خاک کی طرح سیاہ ہو گیا. تو فاصبحت کالصریم میں انہوں نے مفہوم کیا لیا؟ یعنی فاصبحت کاللیل الحالک، اندھیری رات کے مانند ہو گیا. یہ بھی کٹنے کا مفہوم ہے، لیکن کٹنے سے میں نے آپ کو بتا دیا کہ اس میں رات کا مفہوم آیا کیسے. اور بعض علماء نے کہا کہ صرم یسرم اسی معنی میں جس معنی میں انہوں نے استعمال کیا تھا کہ ہم باغ کاٹ لیں گے. تو جب صبح پہنچے تو گویا تمام پھل کٹ چکا تھا ہی نہیں، کوئی پھل وہاں موجود ہی نہیں تھا. تو جس کا انہوں نے دعویٰ کیا تھا کہ لیسرمنھا مصبحین فاصبحت کالصریم، تو وہ صبح سویرے کیسے ہو گئی؟ جیسے کوئی کاٹ کے لے گیا اسے، پھل گیا اس کا سارے کا سارا. تو کیا ترجمہ حضرت تھانوی علیہ الرحمہ کا؟ صبح کو باغ ایسا رہ گیا جیسے کٹا ہوا کھیت. اب لیکن یہاں انہوں نے سریم کا معنی کیا لیا؟ کٹا ہوا کھیت. کسی نے رات یا سیاہی کے معنی میں بھی لیا. لیکن جو بریکٹ لکھی ہے وہ اس میں لگے گا اشارہ بریکٹ میں کہ یہ خالی زمین رہ جاتی ہے اور بعض جگہ کاٹ کر چلا بھی دیا جاتا ہے. ہاں سیاہ ہو جاتا ہے بالکل. اور کسی نے سیاہی کا ترجمے میں مفہوم لیا؟ عبدالعزیز صاحب یا عبدالقادر علیہ الرحمہ نے کیا ترجمہ کیا؟ صبح تک ہو رہا ہے جیسے ٹوٹ چکا. کورا کیا بتایا؟ پھر صبح تک ہو رہا جیسے ٹوٹ چکا. ہاں ہو رہا جیسے ٹوٹ چکا. ٹھیک ہے. کالصریم میں یہاں بھی وہی سیم مفہوم ہے جو حضرت تھانوی نے لیا. آپ نے کیا بتایا؟ ہاں ریڈیوس ٹو ایشز، یہ وہ مفہوم ہے جو جلانے کا، بالکل کالی رماد یعنی خاک کی طرح ہو گیا. خاک بھی نہیں کہ کیا کہتے ہیں اس کو، راکھ کی طرح، سوری. تو یہ مفہوم بھی ہے. مفہوم جو ہے نا it was reduced to ashes and in the morning it was as if plucked. as if plugged. وہ بھی ٹھیک. یہ پکٹھول کا ہے. اوپر والا کس کا تھا؟ ہاں تو وہ یعنی اکثر لوگوں نے آپ گویا دیکھ لیں سریم کے اندر مفہوم کٹنے کا لیا. یعنی سریم کیا ہے؟ فاصبحت کالصریم، گویا کہ وہ کٹ چکا تھا. اور اگر آپ اس کو کٹنے ہی کے مفہوم میں لیں گے تو صرف جناس اشتقاق نہیں رہ جائے گا بلکہ معنوی جناس بھی ہو جائے گا. یعنی اگر آپ یہاں مفہوم لیں گے کہ یہ خاک کے معنی میں ہے، راکھ کے معنی میں ہے، تو پھر جناس ہے اشتقاق کے اندر، مفہوم الگ الگ ہو گیا. لیسرمنھا میں وہ کچھ اور قصد کر رہے تھے، اور کاصبحت کالصریم میں اگرچہ اشتقاق اور مادہ تو ایک ہی ہے لیکن مفہوم یہاں اور ہے. لیکن اگر آپ وہ مفہوم لے لیں کہ جس میں کٹنے ہی کا مفہوم ہے تو گویا صرف جناس اشتقاق میں نہیں رہا بلکہ اپنے معنی میں بھی ہے کہ وہ کٹنے کا ہی ارادہ کر رہے تھے، بس وہ نہیں کاٹ سکے، کوئی اور کاٹ کے. جو رات کو طائف آیا تھا نا، طائف من ربک، وہ کاٹ کے لگے. فطاف علیہا طائف من ربک وہم نائمون فاصبحت کالصریم. اب یہ صبح سویرے اٹھ رہے تھے کہ عجیب منظر ہے، جیسے انسان کو پتہ نہیں ہوتا کہ رات جو اس نے 8 گھنٹے سو کے گزاری ہے، 6 گھنٹے، اس میں دنیا کیا ہو سکتی ہے. تو صبح سویرے وہ اٹھے ہیں تو بالکل فریش ہو کے فتنادوا مصبحین، یہی ہے نا،
صبح سویرے جیسے ایک دوسرے کے دروازے کھٹکھٹا رہے ہیں، نکلو نکلو، نکلنا نہیں ہے اور جا کے باغ نہیں کاٹنا، نکلو، ایک دوسرے کو پکار رہے ہیں، فتنادوا مصبحین، صبح کرتے ہوئے. اور کیا کہتے ہیں ایک دوسرے سے پکار کے؟ یعنی ان مفسرہ ہے، یعنی تنادوا کے اندر مفہوم ہے نا کچھ کہنے کا، کچھ کہہ رہے ہوں گے، تو کیا کہہ رہے ہیں ندا دے کر؟ ان اغدوا علی حرثکم، وہ کہہ یہ رہے ہیں. یہ ان مفسرہ ہم کیوں کہتے ہیں؟ یعنی وہ کیا کہہ رہے ہیں، اس کی تفسیر کیا ہے؟ ان کہ اغدو یا اغدو، غدا یغدو اغدو، کہ تم جاؤ، ان اغدوا علی حرثکم، اپنی کھیتی پر، اپنے باغ پر، ان کنتم صارمین، اگر تم نے کہا، وہی لفظ دوبارہ آ گیا، لیصرمنها مصبحین فاصبحت کالصریم ان کنتم صارمین، اگر تم نے کاٹنا ہے تو چلو. فانطلقوا، اب دیکھیے گویا بالکل صبح سویرے منہ اندھیرے نکل پڑے. فانطلقوا، چل رہے ہیں، انطلاق. وہم یتخافتون، آپس میں بڑی پست آواز میں گفتگو بھی کر رہے ہیں. اور پست آواز میں کیوں گفتگو کر رہے ہیں؟ ایک تو وقت بھی صبح سویرے نے اتنی احتیاط کی کہ بھئی صبح سویرے نکلیں، کوئی دیکھ نہ لے، بالکل منہ اندھیرے. اور یہ کہ بھئی بات بھی اتنی ہلکی آواز میں کرو، آس پاس کوئی مسکین فقیر کا کوئی گھر ہوگا، اس کے کان میں آواز نہ پڑ جائے گا اچھا یہ لوگ نکل پڑے. تو وہم یتخافتون، تخافت کس کو کہتے ہیں؟ خفت کہتے ہیں پست شے کو. خفت یخفتو کا مطلب ہے آواز پست کرنا، خفت صوتہ. تو یتخافتون کا مطلب کیا ہوا؟ ایک دوسرے سے پست آواز میں گفتگو کر رہے ہیں. اور کیا کہہ رہے ہیں پست آواز میں گفتگو کر کے؟ پھر آ گیا ان، وہی مفسر، لا يدخلنها اليوم علیکم مسکین، لا يدخلنها، ہرگز نہ داخل ہو سکے. لا ناہیہ ہے، یعنی ناہیہ نہیں کس کو ہے؟ تو مسکین کو. لیکن ہم بھی یہی کہتے ہیں ہرگز مسکین داخل نہ ہو، جیسے ہم بھی محاورے میں کہتے ہیں، جیسے ہم منع کر رہے ہیں کس کو؟ مسکین کو، حالانکہ مسکین کا تو وہاں کوئی وجود ہی نہیں. آپس میں ایک دوسرے کو کہہ رہے ہیں کہ خبردار جو کوئی مسکین داخل ہوا. لا يدخلنها اليوم، ہرگز نہ داخل ہو پائے. ٹھیک ہے، لا ناہیہ. اور وہ لا ناہیہ کا جو اثر آپ کہہ رہے ہیں وہ ظاہر اس لیے نہیں ہوا کہ وہ آگے نون مشددہ آ گیا. ہرگز نہ داخل ہو پائے، الیوم، آج کے دن، علیکم، تم پر، مسکین، کوئی فقیر مسکین شخص یہاں قریب بھی نہ پھٹ گئے. تو اس کے بعد دیکھیے ایک عجیب سی آیت ہے، اور اس آیت کی تفسیر میں مطلب آپ جا کے دیکھیں گے تو بہت سے اقوال ہیں. وَغَدَوْا عَلَى حَرْدٍ قَادِرِينَ، وَغَدَوْا عَلَى حَرْدٍ قَادِرِينَ. لیکن جو لفظ حرد ہے نا، حارا دال، حارا دال، اس کو آپ جا کر لغت میں دیکھیں. اور جیسے میں نے بھی دیکھنے کی کوشش کی مختلف جگہوں پر، اچھی خاصی جگہوں پر یعنی، تو اس میں جیسے علماء لغت کا اتفاق نہیں ہو پاتا کہ اس کا اصل معنی کیا ہے. یہاں تک کہ جو لوگ کوشش کرتے ہیں کہ لفظ کو ایک معنی کی طرف لوٹائیں، جیسے امام راغب الاصفہانی ہے علیہ الرحمہ، یا جیسے السمین الحلبی ہے جن کی کتاب شاید میں نے ذکر کی تھی، تذکرۃ الحفاظ فی تفسیری اشرف الالفاظ، یا جو فی زمانہ کتاب لکھی التحقیق فی کلمات القرآن الکریم شیعہ نے. تو وہ بھی مطلب جیسے مجبور سے ہیں کہ حرف کے اندر ایک سے زیادہ مفہوم ہے، اور جو لوٹانے کی کوشش بھی کرتا ہے وہ ذرا تکلف کے ساتھ. اور یہ بات ذہن میں رکھیے کہ لفظ کا ایک معنی ہونا جس کی طرف اس کے تمام استعمالات لوٹیں، یہ کوئی حتمی بات نہیں ہے. یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ لفظ کا ایک معنی لازماً دکھائیں. یہ صرف لغویین میں ایک منہج ہے، وہ منہج امام راغب الاصفہانی کا ہے اسلام. اور امام راغب الاصفہانی کوشش کرتے ہیں، لیکن بعض جگہ علماء بتاتے ہیں کہ بہت ہی تکلف سے کام لے رہے ہیں. تو جہاں تکلف سے کام لینا پڑے وہاں ضروری نہیں ہے کہ ہم معنی کو لازماً ایک اصل کی طرف لوٹائیں. ہم کہہ سکتے ہیں جیسے موجم مقاییس لغت کی کتاب ہے ابن فارس کی، تو ابن فارس جو ہیں وہ عموماً یہی کوشش کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں للکلمۃ اصل واحد، اور پھر تمام استعمالات کو اس اصل واحد کی طرف لوٹا دیتے ہیں. لیکن آپ دیکھیں گے کئی جگہوں پر وہ بتائیں گے اصلان، 2 اصل ہیں، ثلاثۃ اصول، 3 اصل ہے، وغیرہ وغیرہ. تو یہ بھی وہ جگہ ہے کہ جہاں تکلف کر کے کچھ لوگوں نے پہنچا بھی دیا نہیں. تو حرادہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ منع. ایک مطلب کیا ہے؟ منع. حرد یحرد ای منع یمنع، روکنا کسی کو. ٹھیک. اسی طرح اگر آ جائے حرید یحرد، تو اس کا یعنی سمیع یسمع سے جیسے، تو اس کا مطلب یہ بھی ہے شدید غصے اور غضب کی حالت میں. اب آپ جوڑ تو سکتے ہیں نا دونوں معنوں، غصے اور غضب کے نتیجے میں منع کیا جاتا ہے.
لیکن کیا غصے اور غضب ہی کے نتیجے میں منع کیا جاتا ہے؟ یا اور بھی بہت سے نتائج اور بھی بہت سے اسباب ہو سکتے ہیں جس کے ایک مطلب یہ ہے۔ تیسرا مطلب بتایا گیا حرد یحرد کا قصد کرنا، ارادہ کرنا، حرد یحرد قصد کرنا، ارادہ کرنا۔ چوتھا مطلب بتایا جیسے علامہ مجاہد علیہ الرحمہ کی رائے ہے، ابن عباس کے جو شاگرد ہیں علیہم الرحمہ ورضی اللہ عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ حرد یحرد کا مطلب ہے سنجیدہ ہونا، یعنی حرد یحرد کیا ہے؟ سنجیدگی اختیار کرے۔ اس میں بھی آپ کہہ سکتے ہیں سنجیدگی اختیار انسان کرے گا تو اپنے آپ کو روکے گا بھی، سنجیدگی کی وجہ سے غصہ آتا ہے، سنجیدگی کی وجہ سے ہی وہ قصد کرے گا، کو جوڑ سکتے ہیں، لیکن اب سنجیدگی اصل معنی تھا کہ قصد اصل معنی تھا، اس میں سمجھ میں نہیں آئے گا وغیرہ وغیرہ۔ تو لہذا ایک تو اختلاف ہوا اس لفظ کی تعیین میں، وغدوا علی حرد قادر۔ دوسرا اختلاف یہ ہوا، نہیں سمجھ میں آ گیا نا پہلا اختلاف کیا ہوا، ورنہ ہو سکتا ہے آپ کو ذرا الگ الگ سے ملے۔ پہلا اختلاف یہ ہے کہ حرد کی لغت کا لغتاً معنی کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرا اختلاف یہ ہے کہ وغدوا علی حرد قادرین میں علی حرد متعلق کس سے، یعنی علی حرد ہے تو جار مجرور ہے، تو جار مجرور ہے تو جار مجرور کیا انڈیپینڈنٹ ہوتا ہے یا کوئی تعلق رکھے گا کسی اور سے؟ مطلب اس کو جاننے کے لیے کوئی لغت جاننے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کہیں گے فوق الطاولہ، تو آپ کہیں گے فوق الطاولہ تو کوئی شے نہیں ہے، آپ بتائیے کہ فوق الطاولہ کیا ہے، یہ متعلق کس سے؟ آپ کہیں اچھا فوق الطاولہ قلم مثلا، یا القلم فوق الطاولہ، تو جو جار مجرور ہے جس کو آپ کیا کہہ دیتے ہیں کئی دفعہ شبہ جملہ، تو شبہ جملہ انڈیپینڈنٹ تو نہ ہوا نا، یا جار مجرور یا ظرف، مثلا میں نے فوق الطاولہ کی جو مثال دی ہے وہ جار مجرور کی نہیں ہے، وہ کس کی ہے؟ وہ ظرف کی ہے، تو اس کو متعلق چاہیے۔ اس کو جب متعلق چاہیے تو اس میں بھی اختلاف ہو جاتا ہے کہ متعلق کس سے، اس میں دو آراء بن جائیں گے، وہ کیا بنے گی؟ وغدوا علی حرد، یعنی علی حرد متعلق غدو سے ہے، ٹھیک ہے۔ اور دوسری رائے کیا بنے گی؟ قادرین علی حرد، کہ علی حرد کس سے متعلق ہے؟ قادرین سے۔ بس یہ خلاصہ۔ جو لفظ خرد ہے وہ فارسی ہے، میرا تو حل فارسی ہے۔ جو معنی اس کا بھی قریب قریب ہے، میں بڑا کرنا جو ہے وہ عقل کا معنی ہوتا ہے۔ ہاں لیکن خرد جو ہے وہ میرا نہیں خیال کہ عربی میں کوئی، عربی میں خردہ کا جو لفظ ہے نا وہ استعمال ہوتا ہے، جیسے آپ یہ بولتے ہیں نا، کون ہوتا ہے جو ردی بیچنے والا، اس کو کہتے ہیں بائع الخردہ، ٹھیک ہے۔ تو خردہ اس معنی میں تو استعمال ہوتا ہے، لیکن خرد کا جو لفظ ہے تو فارسی لگتا ہے، ایسے ہی فارسی لفظ ہی ہوگا خرد سے، جی ہاں، وہ عربی سے اس کا تعلق نہیں لگ رہا۔ لیکن بہرحال آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی تمام زبانوں میں عقل کے اندر جو ایک کامن مفہوم روکنے کا ہے، منع کرنے کا ہے، وہ سب میں کامن ہوگا، پتہ نہیں ہاں لفظ بھی قریب، حرد سے، ہاں حرد کے قریب، ہاں بالکل۔ اچھا پھر ایک ترجمہ اگر اب پہلے ہم اس کو متعلق کر لیتے ہیں کس سے؟ غدو سے، ٹھیک ہے۔ تو کہا، میرا خیال یہ چائے گزر جائے یہاں سے، ڈاکٹر صاحب آپ خیریت سے ہیں؟ وہ آج کل آپ آ نہیں رہے ادھر، مصروف ہو؟ اچھا وہی میں سوچ رہا تھا، سن لیجیے گا کیونکہ وہ بحث مکمل ہو گئی ہماری، 14واں جو تھا اس میں پہلا چیپٹر مقدمات کا مکمل ہو گیا، 2 یا 3 پتہ نہیں، 2 ہاں بیچ میں چھوٹیاں۔ یہ والی پیر کو ہوگی، پیر کو ہوگی انشاءاللہ، وہ میں پیر کو بتاؤں۔ پہاڑوں کی رکاوٹ نہیں، میں ویسے پہاڑ تو کہیں بھی آ سکتے ہیں، کل کل کیا
نعمان صاحب؟ ہاں ادھر ہے، ادھر جی 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 11 بجے ہے. بسم اللہ اولہ آخرہ. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ وغدوا علی حرد قادرین، کہ اگر ہم اس کو علی حرد کو متعلق کس سے بنائیں؟ غدو سے، تو پھر یہ ہوگا وغدوا علی غضب وحنق، یعنی وہ روانہ ہوئے نہایت غضب اور نفرت اور بغض کے ساتھ. تو اگر وہ روانہ ہوئے نفرت اور بغض کے ساتھ، یعنی ہم نے حرد کا مفہوم کیا لیا؟ غضب، تو پھر حرد کا ایک متعلق محذوف ہوگا کہ وہ غضب اور غصہ کسی پر ہوگا. تو وہ پہلے سے ہمیں پتہ چل چکا، پچھلی آیت سے وہ کیا تھا؟ اللہ يدخلنها اليوم علیکم مسکین. تو وغدوا علی حرد، تو بہت ہی غیظ و غضب کے ساتھ وہ روانہ ہوئے. اب وہ غیظ و غضب کس پر تھا؟ وہ غیظ و غضب مساکین پر تھا. اور قادرین کا پھر کیا مفہوم ہوگا؟ وغدوا علی حرد قادرین، یعنی قادرین فی ظنہم، اپنے خیال میں قادر تھے کس پر؟ علی قطف الثمرہ، پھل کاٹنے پر. یعنی نہایت غصے کے ساتھ کہ جیسے ہوتا ہے نا کہ دفعہ انسان فقیر مانگنے والے چڑ سا جاتا ہے کہ کیا ہر وقت یہ پیچھے پڑ جاتے ہیں، تو بس سب صبح سویرے نکلو اور نہایت غصہ ہے کہ قریب نہ آ سکے یہ کوئی شخص. یہاں اللہ يدخلن، اور یہ بھی بتا نہیں رہا کہ اللہ يدخلن میں بھی غصہ ہے، اللہ يدخلنها اليوم علیکم مسکین. تو وغدوا علی حرد، یہ غیظ و غضب اپنے سینوں میں پالتے ہوئے وہ صبح سویرے روانہ ہوئے. قادرین، یہ خیال کرتے ہوئے کہ وہ باغ توڑنے پر قادر ہے. اچھا، یہ اس کے بعد کیا ہے؟ وغدوا علی حرد. حضرت مجاہد فرماتے ہیں وغدوا علی حرد، اب بہت سنجیدہ ہے نا کہ ہم نے جانا ہے، کاٹنا ہے یہ، تو وہ فرماتے ہیں وغدوا علی جدۃ، یعنی وہ نہایت سنجیدگی کے ساتھ اپنے خیال میں باغ کے کاٹنے پر قادر ہوتے ہوئے روانہ ہوئے. وغدوا علی حرد، بڑی سنجیدگی کے ساتھ. بات واضح؟ اچھا، وغدوا علی منع بھی ہو سکتا ہے، یعنی یہاں ایک مفہوم ہم نے لیا تھا نا منع کرنے کا، تو وغدوا، وہ روانہ ہوئے علی منع الفقراء. قادرین، اب یہاں قادرین کا مفہوم کیا ہوگا؟ یہ میں خیر دوسرا والا بعد میں بتاتا ہوں. پھر وہی قادرین فی ظنہم انہم یستطیعون قطف الثمرہ، اپنے خیال میں پھل کو کاٹنے پر قادر ہوتے ہوئے صبح سویرے فقراء کو روکتے ہوئے روانہ ہوئے. وغدوا علی منع. بات واضح؟ اچھا، یہ بھی ممکن ہے کہ علی حرد جو ابھی میں نے عرض کیا تھا کہ یہ غدو کا متعلق ہے، بہت سے علماء نے اس کو متعلق مانا قادرین کا. وہ کیا ہو جائے گا؟ وغدوا قادرین، وہ روانہ ہوئے قدرت پاتے ہوئے. کس بات پر قدرت پاتے ہوئے؟ اپنے خیال میں. علی حرد ای علی منع الفقراء، اپنے خیال میں فقراء کو روکنے پر قادر پاتے ہوئے وہ روانہ ہوئے. بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ وغدوا علی حرد ای وغدوا قادرین علی حرد الفقراء ای علی منع الفقراء. بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ وہ روانہ ہوئے اپنے خیال میں فقراء کو روکنے پر قادر سمجھتے ہوئے اپنے آپ. بات واضح ہے کہ نہیں؟ اچھا، ایک اور ترجمہ علماء نے کیا کہ وہ غدوا علی حرد قادرین، یعنی وہ روانہ ہوئے بہت غصے کے ساتھ، غیظ و غضب کے ساتھ، فقراء کو روکنے کے ارادے کے ساتھ. ٹھیک ہے، وغدوا علی قادرین. قادرین کا متعلق معنی قادرین علی ان یعطوا الفقراء، یعنی وہ بہت غیظ و غضب اور فقراء کو کوستے ہوئے اور فقراء کو روکنے کے ارادے کے ساتھ روانہ ہوئے، اگرچہ دینے پر قادر تھے. تو اب قادرین یہ نہیں ہوگا کہ قادرین فی ظنہم، وہ اپنے خیال میں قادر تھے کہ وہ فقراء کو روک سکیں گے، بلکہ وہ قادر تھے کہ فقراء کو دے سکیں. تو تب ان کا جرم بڑھ جاتا ہے. یعنی وغدوا علی حرد، وہ فقراء کو روکنے کے ارادے اور ان پر غیظ و غضب کے ساتھ روانہ ہوئے، اگرچہ قادر تھے کہ وہ کیا کرتے کہ فقراء کو دے دیتے. سمجھ میں آ رہی بات؟
مکس سے ہو گیا نا معاملہ، لیکن بات وہی ہے۔ چوتھا پانچواں جو اس میں ایک اضافی معنی وہ میں نے کہیں نہیں دیکھا، وہ ابن عاشور علیہ الرحمہ نے بیان کیا ہے۔ وہ معنی یہ ہے کہ وہ غدوا علی، اور یہ بھی بہت خوبصورت ہے، کہہ رہے ہیں یہ مذمت ہے، تحکم ہے، ذرا جیسے آپ کسی کو کہتے ہیں نا کہ تمہیں اسی پر قدرت ملی، یعنی اسی پر قدرت سے مراد ہے، قدرت تو اسے اس پر بھی تھی، اس پر بھی تھی، یعنی تم تو صرف گویا فساد مچانے پر ہی قادر ہو، تم تو ہمیشہ کھپ ہی ڈالتے ہو، اس طرح کا ایک ہوتا ہے نا انداز۔ تو اللہ تعالیٰ فرمانے وغدوا علی حرد قادر، وہ روانہ ہوئے اسی بات پر قدرت پاتے، یعنی ان کو قدرت اسی بات پر ملی کہ فقراء کو روکیں بس، وہ اور تو کسی جگہ پر قدرت تھی نہیں، وہ بھاگ تو جا چکا تھا۔ اس وقت قادر کس پر تھے وہ؟ سے بس غیظ و غضب پر، غصے پر، اور اس پر کہ بھئی ہم ایسی کی تیسی فقراء کی کسی کو قریب نہیں آنے دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قدرت روانہ ہوئے تو بس قدرت اسی پر تھی کہ غیظ و غضب کا مظاہرہ کریں مساکین پر اور انہیں اپنے باغ سے روک دیں، اس کے سوا کسی شے پر قدرت نہیں تھی۔ وغدوا علی حرد، یہ سارے ترجمے بہت مکس ہو گئے، اب ذرا ترجمے سن لیں تاکہ وہ بات واضح ہو جائے آپ لوگوں کے ذہن میں کہ ترجمہ ہے کیا۔ جی فرمائیے۔ اور اپنے کو اس کے نہ دینے پر قادر سمجھ کر، اب بتائیے کہ انہوں نے کس سے جوڑا، یعنی اپنے کو اس کے کیا نہ دینے پر قادر کرتے۔ اب یہ کیا انہوں نے ترکیب بنائی، یعنی وغدوا قادرین علی حرد، یعنی علی حرد کو کس کا متعلق مانا؟ قادرین کا۔ تو یہ حضرت تھانوی علیہ الرحمہ کا ترجمہ، اور ترجمہ حضرت شاہ عبد القادر کا کیا؟ اور سویرے چلے لب کے زور پر، ہاں لب کے زور سے قصد کے ساتھ، وہ رہ گیا وغدوا علی قصد، یعنی ایک خاص قصد کے ساتھ ارادہ کرتے ہوئے تیزی سے نکلے۔ ایک اور معنی بھی رہ گیا تھا، حرد یحرد کا ایک معنی ہے اسرع یسرع، یہ بھی علماء لغت نے بیان کیا، تیزی سے نکلنا ارادے کے ساتھ۔ تو اب اس میں انہوں نے دونوں معنی کو جمع کیا ہے، قصد اور اسرع کے مفہوم کو۔ کیا دوبارہ بتائیے؟ اور سویرے چلے لب کے زور پر، لب کے زور سے آگے، زور پر، اچھا وہ زور پر سے مراد ہے قادرین، یعنی لبکے سے مراد سرعت کا مفہوم لیا انہوں نے، علی حرد یعنی وغدوا علی حرد ای وغدوا علی وجہ السرعۃ قادرین، و زور کے ساتھ۔ ٹھیک، اور بتائیے یہ آپ لوگوں کے یہاں جونا گھڑی صاحب کا جو ترجمہ ہے؟ اور وہ صبح سویرے نکلے روکنے پر مسکین کو قادر سمجھتے ہو۔ ہاں اب انہوں نے کیا کیا، قادرین کا جو متعلق ہے وہ علی حرد بتایا، یعنی وغدوا قادرین علی منع الفقراء، لیکن وہ کیا واقعی قادر تھے؟ قادر تو نہیں اپنے خیال میں، لہذا وہ متعلق ایک اور بنایا، وہ جو میں نے بھی عرض کیا تھا، فی ظنہم، اپنے خیال میں فقراء کو روکنے پر قادر سمجھتے ہوئے گھر سے روانہ ہوئے، ان کو نہیں پتہ تھا کہ دنیا بدل گئی ہے 6 گھنٹے میں۔ ٹھیک، اور کوئی ترجمہ؟ انگریزی ترجمہ کیا؟ they proceeded early، اس کے بعد totally fixated on their purpose. ہاں اب دیکھیں ٹوٹلی فکسیٹڈ آن دیئر پرپز کا مطلب یہ ہوا کہ ایک خاص قصد اور ارادے کے ساتھ بالکل جزم کے ساتھ جو ہے وہ نکلے۔ اور قادرین کا کیا کیا؟ Fixated on یعنی قادرین علی قصد، یعنی اس میں انہوں نے گویا قصد کا مفہوم لیا اور قادرین کو اس کا متعلق بنا دیا، یعنی قادرین علی قصد، گویا بالکل ایک خاص قصد ہی پر دھیان کرتے ہوئے نکلے۔ وہ قصد کیا تھا؟ اللہ یدخلنہ اليوم علیکم مسکین، یہ کس کا ترجمہ تھا؟ مساقطہ. اور پٹھول وغیرہ میں کیا؟ They went B times strong in this purpose. they went کیا کے بعد؟ B times. بی ٹائمز، Strong in this بی purpose. ٹائمز کا کیا مطلب ہوتا B times. ہے؟ سارا بی ای ٹی ہے Sometimes. بی ٹائم، Good time. Spelling ہے؟ Good time or early. بی اور ٹائم اچھا اچھا بی ٹائم، یعنی ہاں ایک ہی لفظ ہے، لیکن یہ ٹائم سے ہی لگ رہا ہے۔ Yeah, in good time or early. Yes, sir. نہیں پٹھول کا پورا بتاؤ، دے پروسیڈڈ کیا بتا رہے؟ They went B times strong in this purpose. اسٹرانگ ان دس پرپز، وہی ہے اسٹرانگ ان دس پرپز کا مطلب ہے قادرین علی قصد، لیکن بی ٹائم کا مطلب ہے غدو، صبح سویرے، بی ٹائم کا مطلب ہے صبح سویرے نکلے۔ ٹھیک ہے، اللہ تو آپ لوگوں کو سمجھ میں آ گیا نا، مطلب یہ آیت کا مفہوم کیا ہے، کوئی اشکال تو نہیں رہا ہوگا۔ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ وہ پہنچے بی ٹائم، پہنچ، ہاں وقت پر پہنچے، قادر بن کر مساکین، ہاں لیکن وہ پہنچنے کا مفہوم کیسے لائیں گے؟ یہ احمد کہتے ہیں انل اردو ہے، نکلو چلو اور بغداؤ۔ ہاں غدا یغدو کا ویسے لغوی مطلب ہوتا ہے بالکل غدوہ کے وقت نکلنا، یعنی اس میں لفظ کے اعتبار سے واللہ عالم پہنچنے کا مفہوم نہیں ہے۔ یعنی اگر آپ کہیں گے نا جیسے
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل الناس یغدو، اب آپ نے فرمایا کل الناس یغدو فبائع نفسها فموثقها او موبقها، تو کل الناس یغدو کا مطلب کہ کل الناس یخرجون من بیوتہم مبکرین، بالکل صبح سویرے نکلتے ہیں، تو غدا یغدو جیسے اس معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ تو پہنچنے کا مفہوم کیسے آئے گا؟ وہ معنوی طور پہ آ سکتا ہے، یعنی وغدوا علی حرد قادرین فلما، اب پہنچے، اور ویسے بھی یعنی گویا بتایا جا رہا ہے کہ غدو میں ابھی نہیں پہنچے تھے، بلکہ اور ویسے بھی اگر غدو میں وہ پہنچ چکے ہوتے تو پھر قادرین اور علی من وہ تو سب ان کا ویسے ہی ہوا ہو چکا ہوتا۔ اچھا اگلی لفظ کیا ہے؟ فلما، ہاں فلما میں تھوڑا سی تاخیر ہوتی ہے، یعنی فا بتا کے رہا ہے کہ وغدوا علی حرد قادرین، اچھا یہ تو ہو گیا، وہ صبح سویرے اب نکل کے جا رہے ہیں بڑے ارادے کے ساتھ اور عزم کے ساتھ اور قوت کے ساتھ۔ اس کے بعد جب وہ وہاں پہنچے تو اب کیا ہوگا؟ یعنی فلما رأوها، جب پہنچ کے انہوں نے دیکھا اسے، قالوا انا لضالون، تو کہنے لگے کہ ہم بھٹک گئے۔ یہاں لضالون سے مراد وہ علماء نے کہا کہ اعتقادی طور پہ یا وہ گمراہی نہیں ہے، یعنی یہ تو ہمارا باقی نہیں ہے، انا لضالون یعنی ضللنا الطریق، ہم رستہ بھول گئے، یہ کوئی اور جگہ ہے۔ ہوتا ہے انسان کے ساتھ پہلے وہلے میں ایسے ہی ہوتا ہے۔ اب ہم نے راؤ کے اندر وہ معنی اس میں داخل، جی وہ معنی داخل کیا، اور لما میں بھی جیسے یہ ایک مفہوم ہے، یعنی لما رأوها میں گویا مفہوم یہ ہے کہ پہنچ کے ہی دیکھیں گے، تو اب جب وہ پہنچے انہوں نے اور پہنچ کے انہوں نے دیکھا تو قالوا انا لضالون، پہلا جملہ یہی نکلا کہ انا لضالون، لیکن فوراً ہی انسان کو ادراک ہو جاتا ہے کہ بھئی یہ بات نہیں ہے، بلکہ بل نحن محرومون، بلکہ ہم کیا ترجمہ ہے اس کا؟ بل نحن محرومون، ہماری قسمت ہی پھوٹ گئی، ہم تو محروم ہیں۔ واللہ اعلم، لیکن میرا خیال ہے کہ شاید غدو کا پہنچنے کا ترجمہ شاید کسی نے کیا نہ ہو، واللہ اعلم، لیکن وہ آگے بہت اچھا بات ہے، جی راؤ کے اندر جی فلما رأو کے اندر بالکل اس میں ادخال ہو گیا، اور جیسے لگ رہا ہے کہ تھوڑا سا چاہے وہ بالکل قریب پہنچ چکے تھے، لیکن فلما گویا یہ غدو علی حرد قادرین باغ دیکھنے سے پہلے تھا، یعنی یہ جو غدو علی حرد ہے اور لا يدخلنها اليوم علیکم مسکین، یہ سب واقعہ باغ دیکھنے سے پہلے، باغ دیکھنے کے بعد تو سب ہوا ہو گیا اور کہنے لگے تو وہ باغ ہی نہیں ہے، اور بل نحن محرومون، واللہ اعلم۔ یعنی اسی کے برابر آئی آس پاس ان کو اتنا نہیں فیل ہوا۔ ہاں مطلب یہ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ طاف علیہا طائف علیہا، یعنی یہ بتا ہی رہے تھے کہ گویا ایک ایسا طوفان اور آندھی نہیں آیا کہ اس نے آس پاس بھی کچھ تباہ کیا ہو، خاص اللہ تعالیٰ نے اس باغ ہی پر بھیجا، کیونکہ اگر وہ رستے میں جا رہے ہوتے اور ایک عام آندھی اور طوفان آیا ہوتا تو اس کے اثرات ادھر ادھر نظر آتے، وہ بھی ان کو نظر نہیں آتے، تو دیکھنے کے بعد ہی پتہ چلا فلما رأوها، پتہ چل ہی جاتا ہے کہ صبح فصل کا کیا حال ہوگا۔ اب اس سے یہ بھی ہو سکتا ہے واللہ عالم، یعنی اب یہ نئے نئے نتائج نکلیں گے کہ وہ باغ ان کے گھر سے گویا کچھ فاصلے پر تھا، تو کہہ رہے ہیں بالکل ابھی فوری نکل جاؤ، تو ہو سکتا ہے وہ 40-50 منٹ کا سفر ہو پہلا۔ لیکن سیم کلائمیٹک زون تو بھی ہے۔ ہاں کلائمیٹ زون تو بھی، کلائمیٹ زون کہیں سے تو بدلتا ہوگا جا کے، وہ اچانک جو ایسا بدل رہا تھا نا اس کی وہ حدود ادھر تھی، وہاں سے آہستہ آہستہ، ویسے آج کل تو ہوتا ہے، آپ دیکھیں نا کیسی زوردار ایک جگہ بارش آتی ہے تو ہم اپنے علاقے میں پہنچتے ہیں تو کوئی بارش نہیں۔ فلما رأوها قالوا انا لضالون، ترجمہ واضح، بل نحن محرومون، بلکہ ہم محروم ہیں، یہ بل جو ہے نا وہ نفی کے لیے، یہ انتقال ہے اور اس کے اندر ابطال ہے، یعنی یہ جو ہم سمجھے کہ ہم ضالون ہیں ایسا نہیں ہے، بل نحن محرومون۔ قال اوسطهم، ان میں جو سب سے بہترین آدمی تھا، اوسط وسط سے ہے تو وسط عربی زبان میں بہترین کو کہتے ہیں، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، تو وہاں بھی امت وسط سے مراد بہترین امت لی گئی، اور اسی طرح خیر الامور اوسطها یا اوساطها، بہترین امور جو ہیں وہ اوساط ہوتے ہیں، تو یہاں بھی فرمایا قال اوسطهم، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان میں عمر کا جو درمیانہ آدمی تھا، بلکہ مراد یہ ہے کہ جو واقعی بہتر آدمی تھا، جو ان کو کچھ نصیحت کرتا بھی رہتا تھا، اور اس نے نصیحت کی بھی تھی، اس نے کیا کہا، الم اقل لکم لولا تسبحون، کیا میں نے تم سے کہا نہیں تھا کہ اللہ کی تسبیح بیان کیا کرو۔ دیکھیں تسبیح بیان کرنے سے کیا مفہوم ہے، بعض نے مفہوم یہ لیا کہ تسبیح سے مراد انشاءاللہ کہنا ہی ہے، یعنی پہلے جو ان سے غلطی ہوئی تھی وہ انشاءاللہ نہ کہنے کی غلطی بھی تھی، اور تسبیح میں گویا انہیں کسی نے یاد بھی کروایا تھا کہ انشاءاللہ کہو،
اور انہوں نے پھر بھی نہیں کہا اس بنیاد پہ کہ یہاں انشاءاللہ کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، کل جا کے ہم نے صبح سویرے باغ جو ہے وہ توڑ لینا۔ تو وہ کہہ رہے ہیں لولا تسبحون، اب تسبیح کو انشاءاللہ کیوں کہا گیا؟ یعنی یہ بھی کہا جا سکتا ہے لولا تستثنون، لیکن کہا گیا لولا تسبحون۔ تو اس میں علماء نے ایک بات بیان کی کہ تسبیح یہ ہے کہ اللہ کو پاک سمجھا جائے اس بات سے کہ کائنات میں اس کی مشیت کے سوا بھی کچھ ہو سکتا ہے، تو یہ تسبیح ہے۔ یعنی نحن نسبح اللہ بأن يحدث فی کونہ شیء بغیر ارادتی، کہ کائنات میں کوئی بھی شے بغیر اس کے ارادے اور مشیت کے ہو جائے، اللہ اس سے پاک ہے، کیونکہ اگر ایسا ہو جائے تو خدا میں نقص ثابت ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ خدا میں نقص ثابت ہو جائے گا نعوذ باللہ، کہ کائنات میں کچھ ایسا بھی ہوتا ہے جس کی اس کو خبر نہیں ہوتی نعوذ باللہ، یا اس کا ارادہ بھی نہیں ہوتا، مشیت بھی نہیں ہوتی، اور کوئی اور کروا دیتا ہے۔ تو گویا تسبیح کے اندر مفہوم کس کا ہے؟ انشاءاللہ۔ لولا تسبحون ای لولا لماذا لا تقولون انشاءاللہ۔ لولا یہاں کیا ہے؟ لولا، یہ لولا حرف امتناع للوجود نہیں ہے، بلکہ لولا حرف تحزیز ہے بمعنی حلا، یعنی کیوں نہیں تسبیح بیان کرتے؟ کہا نہیں تھا تمہیں لولا تسبحون؟ اب کہنے لگے قالوا سبحان ربنا۔ دیر آیت درست آیت بہرحال پھر بھی ٹھیک ہی کہا انہوں نے۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ انسان اڑ ہی جائے کہ نہیں اس میں بھی تسبیح کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، تو آفتیں آتی ہی رہتی ہیں اور یہ گردش زمانہ ہے اور ایسا ہو جاتا ہے اور ایسا ہو جاتا ہے، لیکن بہرحال ان کے اندر کچھ نہ کچھ خیر تھا، اور بعض بزرگوں نے اس طرح نقل کیا کہ یہ خیر کیوں ظاہر ہوا ان میں، کیونکہ ان کے والد صاحب نے کہا یعنی کچھ کسی درجے میں تو خیر ہے، اگرچہ گمراہ ہو گئے اور دنیا پرستی میں پڑ گئے اور فقراء کو کچھ نہ دینے پر عزم کر کے نکلے تھے، لیکن بہرحال والد صاحب چونکہ نیک آدمی تھے تو یقیناً انہوں نے تربیت کی ہوگی، گھر میں واعظ بھی سنتے ہوں گے، سب کچھ ہوگا، تو کسی کے کہنے پر یاد آ گیا انہیں قالوا سبحان ربنا انا کنا ظالمین، اعتراف کر لیا انہوں نے فوراً، واقعی ہم سے بڑی گڑبڑ غلطی ہوئی، اللہ عالم۔ اچھا بہرحال دوسری رائے یہ ہے کہ لولا تسبحون میں کہا کہ یہ مشرک تھے، یہ رائے ضعیف ہے۔ اکثر علماء کی رائے یہ ہے کہ یہ لوگ مشرک نہیں تھے، یہ کافر نہیں تھے، یہ موحد تھے، یعنی اللہ کو ماننے والے تھے۔ تو جنہوں نے کہا کہ لولا تسبحون بمعنی لولا توحدون، یعنی میں نے کہا نہیں تھا کہ اللہ کی توحید بیان کیا تھا، لیکن اس میں بھی علماء نے کہا کہ توحید بھی یہاں ہو سکتی ہے اس معنی میں۔ کیوں؟ وہی بات کہ بھئی یہ سمجھ لینا کہ خدا کی مشیت کے سوا کچھ ہو جائے گا، یہ توحید میں تو خلل ہے، جو تسبیح میں خلل ہے تو توحید میں بھی یہ خلل ہے۔ تو لولا توحدون کا مفہوم بھی اگر لے لیا جائے کہ تم اللہ کی توحید کا اقرار کیوں نہیں کرتے، وہ بھی درست، تم اللہ کی تسبیح کیوں نہیں بیان کرتے، وہ بھی درست۔ حضرت تھانوی نے کیا مفہوم لیا مجھے یاد نہیں آ رہا۔ فرق یہ ہے کہ علم اقول لکم کا جو مفعول ہے وہ مقدر ہے، اور لولا تسبحون ترغیب مستحق ہو سکتا ہے، یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ علم اقول لکم، میں نے تم سے پہلے بھی کہا تھا نا، اچھا وہ پہلے کیا کہا تھا وہ یہاں محذوف ہے، اور بات یہ لولا تسبحون، اللہ کی تسبیح کیوں نہیں کرتے، لیکن اس میں بھی ہم کیسے لیں گے کہ جو محذوف ہے اس پر بھی دلالت اسی کی ہو رہی ہے، یعنی مفہوم ان دی اینڈ وہی نکلے گا کہ میں تمہیں کہا تھا نا، اچھا تسبیح کرو اللہ کی، یوں ہے وہ، یعنی حضرت تھانوی ترجمہ کیسے کر رہے ہیں، میں نے تمہیں کہا تھا نا، فل سٹاپ، اس کے بعد کیا ہے، تسبیح کیوں نہیں کرتے اللہ کی، ٹھیک ہے، جو مقدر لکھا ہے بریکٹ میں وہ ہے کہ ایسی نیت مت کرو، میں نے کہا ہے ایسی، ٹھیک، میں نے تم سے کہا تھا نا کہ ایسی اچھا اب انہوں نے حضرت تھانوی علیہ الرحمہ نے دوسری تفسیر لے لی، یعنی لولا تسبحون میں جو دوسری جو ابھی میں نے بیان کرنی تھی وہ یہ تھی کہ تسبحون میں اصلاً مراد فقراء کو نہ دینا، ٹھیک ہے، تو لولا تسبحون میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تسبیح کیوں نہیں کرتے سے مراد ہے اللہ کی نعمت کو کیوں نہیں مانتے کہ یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے تمہیں حاصل ہوا ہے، تو لہذا اس میں فقراء کا حصہ ہے۔ تو لولا تسبحون میں ای لولا تقولون، کیوں نہیں یہ کہتے کہ جو تمہیں حاصل ہوا وہ تمہارے اپنے زور بازو کا نتیجہ نہیں ہے بلکہ اللہ کی طرف سے ملا ہوا ہے، جب اللہ کی طرف سے ملا ہوا ہے تو تمہیں فقراء اور مساکین کو دینا چاہیے۔ تو حضرت تھانوی یہاں فرما رہے ہیں الم اقل لکم، یعنی میں نے تم سے کیا یہ نہیں کہا تھا کہ یہ نیت نہ کرنا، کون سی نیت نہ کرنا، کہ تم فقراء اور مساکین کو نہیں دو گے، یعنی اور اگرچہ اس کو جملہ مستانفہ لے رہے ہیں لیکن بعض علماء نے مستانفہ نہیں لیا اور کہا کہ لولا تسبحون میں بھی یہی مفہوم ہے کہ کیوں تم نے ایسی نیت کی جس میں خدا کی تسبیح نہیں تھی۔ اب آپ بتائیں کہ یہ نیت جس میں خدا کی تسبیح نہیں تھی وہ کیسے ہوئی؟ اگر میں کہوں کہ فقراء کا کوئی حصہ نہیں ہے میرے بعد میں، ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے؟
میں اپنے آپ کو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ میرا مال میری شطارت، ذہانت، فطانت، عقل جو بھی ہے اس کا نتیجہ، میرا استحقاق ذاتی ہے اس پر. یہ استحقاق ذاتی ہونا تسبیح کے منافی ہے کہ نہیں؟ بالکل منافی. یعنی لولا تسبحون مطلب یہ ہے کہ گویا خدا کے دینے سے مجھے نہیں ملا، میرا استحقاق ہے، اگرچہ خدا ہی نے کیوں نہ دیا ہو لیکن میرے استحقاق کے نتیجے میں دیا ہے، تو یہ بھی تسبیح کے منافی. لہذا اگر آپ انشاءاللہ کہیں تب بھی تسبیح کے منافی ہے، یعنی اگر انشاءاللہ نہ کہا جائے تب بھی تسبیح کے منافی ہے، توحید ہو تب بھی تسبیح کے منافی ہے، اور اگر بالفرض اس مال پر اپنا ایسا استحقاق سمجھا جائے کہ جس کے نتیجے میں فقراء کو نہ دینا لازم آتا ہو تب بھی وہ تسبیح کے منافی ہے. تو گویا ایک جامع لفظ لایا گیا کہ تسبیح یہ ہے. اس لیے جیسے صوفیہ کہتے ہیں نا کہ جب آپ کہتے ہیں سبحان اللہ تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میرے اندر ہر قسم کا نقص ہے اور میں کہہ رہا ہوں سبحان اللہ، تو اللہ میں کوئی نقص نہیں. تو لہذا جب میں کہوں گا سبحان اللہ تو میرے اندر یہ تصور نہیں پیدا ہو سکتا کہ میرا مال میرا ذاتی استحقاق یا میری ہمت اور زور بازو کا نتیجہ ہے. اگر یہ خیال پیدا ہو جائے گا تو کیا یہ تسبیح کے منافی نہیں؟ یہ بھی تسبیح کے منافی. تو اب آپ دیکھیے کہ یہ بہت ہی جامع لفظ گویا اختیار کیا گیا، الم اقل لکم لولا تسبحون. ٹھیک، تسبیح میں سب کچھ جمع ہو گیا. اللہ اعلم. تو انہوں نے کہہ دیا فوراً کہ حضرت شاہ عبد القادر کا کیا ترجمہ؟ میں نے تم کو نہ کہا تھا کیوں نہیں پاکی بولتے اللہ. ہاں کہ دوبارہ بولیں. میں نے تم کو نہ کہا تھا کیوں نہیں پاکی بولتے اللہ. مطلب پیچھے سے ہے کہ بولا انہوں نے بیچ کا، میں نے تم کو نہ کہا تھا کیوں نہیں پاکی. اس میں دونوں احتمالات، دونوں احتمالات. ہاں، حضرت تھانوی والا احتمال بھی ہے اور یہ بھی، یعنی جملہ مستانفہ والا، اور یہ بھی ہے کہ میں نے تمہیں بولا نہیں تھا کہ تم یہ کلام کیوں نہیں کرتے، لولا تسبحون. قالوا سبحان ربنا انا كنا ظالمین فاقبل بعضهم على بعض يتلاومون. اس کے بعد دیکھیں انسانی فطرت ہے، اب اتنا بڑا نقصان ہو جائے نا کوئی تو اس کے بعد یہی ہوتا ہے تمہاری وجہ سے، تمہاری وجہ سے، اس کی وجہ سے، اس کی وجہ سے. تو اب چلیں نتیجہ تو پتہ چل گیا کہ اللہ سے ہمارا تعلق درست نہیں تھا، لیکن اب اس میں سبب کون تھا؟ اس میں پھر وہ انسانی نفوذ آ جاتے ہیں. یہ تو، اور اب آپ دیکھیں جو بھی بڑا نقصان ہوگا اس میں ایسے ہی ہوتا ہے، 4-5 بندے موجود ہوں گے تو سب ایک دوسرے پر ڈالتے ہیں، تم نے کیا، یہ اس نے کیا، اس نے کیا. تو اب کیا کر رہے ہیں؟ فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ، ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہوئے. کیا کرتے ہوئے متوجہ ہوئے؟ حال کیا ہے؟ يَتَلَاوَمُونَ، ایک دوسرے کو ملامت کرتے ہوئے متوجہ ہوئے، ایک دوسرے پر ملامت کرنے لگے. لیکن بہرحال سب کا ایک متفقہ کلمہ یہی تھا، قالوا یا ویلنا، کہنے لگے اے ہماری بربادی، یعنی ہائے ہماری بربادی. یا ویلنا میں یہ ویل کو کیوں پکارا جاتا ہے؟ اس کے بارے میں علماء لغت یہ کہتے ہیں کہ گویا اگر بربادی کوئی شے ہے تو یہ اس کے آنے کا وقت ہے. یعنی تعالی یا ایھا الویل فہذا اوانک، آ جاؤ اے ویل کیونکہ یہ تیرا وقت ہے. اگر ویل کوئی شے ہے تو وہ یہی ہوتی ہے بس. جیسے کہا جاتا ہے یا بشرا ھذا غلام، یا بشرا، یا بشرا کون؟ تو وہ بھی یہی مراد ہے کہ یا ایتھا البشرا تعالی ھذا اوانک، آ جاؤ یہ تیرا وقت ہے. تو قالوا یا ویلنا، لیکن اس کا بعد محاورہ ترجمہ یہی ہوتا ہے کہ ہائے بربادی. تو ہائے بھی کلمہ ندا ہے کہ نہیں؟ اردو میں بھی ہائے کلمہ ندا ہے، پکارا جاتا ہے ہائے. پتہ نہیں کلمہ ندا ہے کہ تو فرمایا کہ انا کننا طاغین، بے شک ہم ظالم تھے، بے شک ہم حد سے بڑے ہوئے تھے. طاغین یہی ترجمہ ہے، حد سے بڑے ہوئے، سرکش تھے. عسى ربنا ان يبدلنا خيرا منها، عجیب سا لگ رہا ہے کہ مطلب ان دی اینڈ باغ ہی مقصود لگ رہا ہے. واللہ اعلم، اللہ بہتر جانتا ہے. یعنی کہنے امید ہے کہ ہمارا رب اس باغ سے بہتر باغ عطا فرمائے گا، کیونکہ ہم جو ہے نا، کیوں عطا فرمائے گا بہتر باغ؟ کیونکہ ہم کا مفہوم اس لیے لیا کہ انا جملہ تعلیل کے پیرائے میں آ رہا ہے، انا الی اللہ راغبون، انا الی ربنا راغبون. تو انا الی ربنا راغبون میں تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ ہم ہمارے اپنے رب کی طرف رغبت کرتے ہیں، اپنے رب ہی کی طرف، الی ربنا راغبون. تو اب وہ دے باغ یا نہ دے، قطع نظر اس کے، اب ہمارا رخ جو ہے وہ رب کی طرف ہو گیا. تو اب اس میں ایک احتمال یہ تھا کہ وہ دنیا میں یہ باغ چاہ رہے ہیں، پھر تو ان کی توبہ کے اندر واللہ اعلم کچھ خلل ہے کہ ہم اللہ کی طرف رغبت اس لیے کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں اس سے بہتر باغ ہمیں عطا کرے. اگر توبہ کرتے ہوئے یہ نیت انسان کی ہو کہ
کہ توبہ کروں گا تو دنیا ملے گی، توبہ کروں گا تو دنیا ملے گی، تو یہ توبہ فی نفسی اس کے اندر ایک خلل ہے، کیونکہ یہ صرف اللہ کے لیے نہیں ہو رہی۔ اور اگر یہاں انہیں اپنے والد صاحب کی نصیحت یاد آ گئی تھی کہ بھئی ایک اور باغ ہے جو اللہ تعالیٰ نے جنت میں تیار کیا ہوا ہے، اور یہاں ان کا اشارہ اس باغ کی طرف ہے کہ عسیٰ ربنا ان یبدلنا خیرا منہا، ای خیرا منہا فی الآخرہ، تو پھر انا الی ربنا راغبون سے اس کا تعلق بالکل جڑ جائے گا، کیونکہ اب ہماری رغبت اللہ ہی کی طرف ہے، تو ہم اللہ سے اسی باغ کے اب طالب بھی ہیں اور امید بھی ہے ہمیں سے۔ حضرت تھانوی نے توبہ کے بارے میں بتایا، اس پر میں نے دیکھا عموماً مفسرین نے کلام نہیں کیا کہ ان کی توبہ سچی تھی سچی نہیں تھی۔ انہوں نے یہ لکھا کہ ان بدلنا عام ہے، خواہ دنیا میں نعم البدل مل جاوے خواہ آخرت۔ ہاں مطلب وہ کہہ رہے ہیں کہ توبہ ٹھیک تھی ان کی، یعنی حضرت تھانوی علیہ الرحمہ خلاصہ یہ فرما رہے ہیں کہ توبہ ٹھیک ہے، چاہے دنیا میں ملے نہ ملے لیکن آخرت میں مل جائے، کہیں بھی مل جائے۔ یہ فٹ نوٹ ہے کہ ترجمہ جو آپ پڑھ رہے ہیں؟ ترجمہ یہ بریکٹ بریکٹ میں، خلاصہ تفسیر جو ہوتی ہے نا وہ بھی بریکٹ میں کرتے ہیں۔ عسیٰ ربنا ان یبدل ان وکذالک العذاب، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اسی طرح ہوتا ہے عذاب۔ تو یہ کون سا عذاب ہے؟ یہ وہ عذاب ہے یا اس جو عذاب استیصال یا عذاب اکبر ہوتا ہے، یہ عذاب ادنیٰ ہے لعلہم یرجعون، لعلہم یرجعون، کیونکہ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ یرجعون، تو گویا یہ عذاب ان کے رجوع کا سبب بن گیا، لیکن ہے عذاب یہ، کیونکہ اس میں ایک آفت آئی ہے، اس نے تباہ کر دیا، ایک باغ کو تباہ کر دیا۔ تو کذالک العذاب یعنی کذالک العذاب فی الدنیا ولعذاب الآخرۃ اکبر، آخرت کا عذاب بہت بڑا ہے۔ اس میں اس بات کی طرف اشارہ نہیں ہے کہ ان کے لیے یہ عذاب دنیا میں ہے اور ان کے لیے آخرت میں عذاب بڑا ہے، اس کی طرف اشارہ نہیں ہے، بس مطلقاً بیان ہے کہ دنیا کا عذاب ایسے ہوتا ہے، آخرت کے عذاب کا اس سے کوئی کمپیریزن نہیں ہے۔ لو کانوا یعلمون، کاش کہ کون جانتے، یہ اصحاب باغ جانتے یا جن کو یہ قصہ سنایا جا رہا ہے۔ وہ قصہ کن کو سنایا جا رہا ہے؟ قریش مکہ کو، یعنی شروع میں کیا آیا تھا؟ انا بلوناہم کما بلونا، تو اصل میں اب یہ باغ والے تو گئے سارے، اصل میں تو خطاب کس سے ہے؟ قریش مکہ سے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں دیکھو تمہیں بھی عذاب ادنا آ سکتا ہے اسی طرح کا، تو آیا نا ان پر بھی عذاب ادنا آیا، دنیا میں عذاب آیا کہ نہیں؟ بدر کے موقع پر عذاب آیا کہ نہیں آیا؟ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کذالک العذاب ولعذاب الآخرۃ اکبر لو کانوا یعلمون، اور قانون ضمیر صحیح تر قول کے مطابق مشرکین مکہ کی طرف جا رہے ہیں، کاش کہ یہ جانتے ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ آج اصول فقہ میں انشاءاللہ بالکل آسان سی 2-4 باتیں، اس کی کوئی ٹینشن کی ضرورت نہیں ہے، علم نہیں، مفہوم مخالفت تو سمجھ آ گیا تھا نا۔